کے پاس نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. لاہور میں ایک بہت ہی VIP قسم کا CIP لاؤنج بنایا گیا ہے تاکہ باجی مریم کو، نواز شریف صاحب کو، شریف خاندان کو جب فلائی کرنا ہو لاہور سے، بھلے انہوں نے باہر کوئی شاپنگ کرنے جانا ہے، بھلے علاج کے لیے جانا ہے، بھلے ویسے گھومنے پھرنے جانا ہے انہوں نے یا ان کے خاندان نے، تو اس وقت ان کو وہاں عوام گالی گلوچ نہ کر دے، کہیں عوام برا بلا نہ کہہ دے، کوئی سبدی ماں کہہ کے کوئی وہاں پر نعرہ شارہ نہ لگا دے. اس لیے بچت کرنے کے لیے، کیونکہ باقی جگہوں پر تو یہ عوام کے قریب نہیں جاتے، ایئرپورٹس میں انہیں گزر کے جانا پڑتا ہے کئی دفعہ، تو اس کے لیے اب انہوں نے ایک لاؤنج ہی الگ بنا دیا ہے. ایک بہت بڑی ہیوج بلڈنگ بنائی ہے، جیسے آپ کو دبئی اور دوسری جگہوں پر لاؤنج نظر آتے ہیں. اب یہ جو بیچاری مقروض قوم ہے اس کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے، جس سے لوگوں کی صحت، ایجوکیشن، صاف پانی، یہ ساری چیزیں، ہیپاٹائٹس C A B، ان کے علاج یا ان کا تدارک جس سے وہ ہونا چاہیے، اس سے انہوں نے CIP لاؤنجز اب بنانا شروع کیے ہیں. تو لاہور والے CIP لاؤنج کا ماشاءاللہ سے نواز شریف صاحب نے اپنے دستے مبارک سے اس کا افتتاح کیا ہے، اور بیٹی بھی ساتھ ساتھ پھر رہی تھی، بتیاں شتیاں لگی ہوئی تھیں، دبا کے پیسہ لگا ہے اس میں، دبا کے پیسہ کھایا بھی گیا ہوگا. مقصد صرف اتنا ہے کہ کوئی ہمیں بے عزت نہ کر دے، ہم عوام کے سامنے نہ جائیں، عوام سے دور رہیں. ایک اور ہائی پاور ڈسٹنس کلچر کے اندر ایک اور جو ہے وہ لیئر ایڈ کی گئی ہے کہ اب جب ہم سفر کریں تو ہمارا ایئرپورٹ بھی مختلف ہو. مطلب آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جو ایئرپورٹ کا ٹرمینل ہوتا ہے اس کے مقابلے پہ اس کے برابر ایک نیا ٹرمینل بنا دیا ہے. یہ اب ڈفرنٹ ٹرمینل سے ان کا اخراج ہوگا ملک سے، اور ڈفرنٹ ٹرمینل سے ان کا اندراج ہوگا یا دخول ہوگا ان کا. یہ پہنچیں گے، یہ عام ٹرمینل میں سے گزریں گے ہی نہیں، سب کچھ ان کا وہیں ہو رہا ہوگا تاکہ عوام جو ہے وہ ان سے کہیں پر بھی انٹریکٹ نہ کر سکے. آخری خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماضی کی معروف نیوز کاسٹر عشرت فاطمہ صاحبہ نے ٹیلی ویژن کے بعد دل برداشتہ ہو کر ریڈیو پاکستان کو بھی خیر آباد کہہ دیا. انہوں نے کیا کہا ہے سنیے ذرا. میں آج بہت تکلیف میں ہوں، بہت دکھ میں ہوں کہ میری سانس نہیں اکھڑتی، مجھے نظر سے ہی آتا ہے، میرا تلفظ بہتر ہے، میں کوشش کر رہی ہوں، میں ٹائم پر پہنچتی ہوں، میں کام سے محبت کرتی ہوں. میں نے اپنے نام سے، اپنے کام سے، اپنے کردار سے ادارے کو عزت دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میں آج کہاں کھڑی ہوں؟ میں آج کہیں بھی نہیں ہوں، میں گھر میں ہوں. مجھے پتا ہے کہ شاید میری اس ویڈیو پہ بھی لوگ ہنسیں، لوگ میرا مذاق اڑائیں، لوگ اس میں سے معنی نکالیں، لیکن کاش کوئی میرے احساس کو، کوئی میری تکلیف کو. سن لیا آپ نے. میں اس کے اوپر کوئی تجزیہ نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ جرنلز جو ہیں وہ خود تو اپنے آپ کو ایکسٹینشن سلوا رہے ہیں. اس وقت ہر جرنل صاحب جو ہیں وہ خود تو ایکسٹینشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو جو دوسرے لوگ ہیں، مطلب جن لوگوں نے واقعی یہ تمغہ امتیاز بھی ہیں، تمغہ حسن کارکردگی، تمغہ حسن کارکردگی ہیں، 40-45 سال انہوں نے ریڈیو پاکستان کو، ٹیلی ویژن کو دیے، قوم کو اور اداروں کو بلڈ کیا. قوم کے لیے ایک وقار کا نام ہے عشرت فاطمہ، اور بجائے ایسے لوگوں کا احترام کرنے کی انہیں یہ ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. اور خود تمام جرنلز جو ہیں وہ ایکسٹینشنز پر ہیں، ہر دوسرے کو ایکسٹینشنز مل رہی ہیں، تو اپنے لیے ایکسٹینشنز ہیں اور دوسروں کو جو ہے وہ ان کی یہ تباہی پھیر رہے ہیں. یہ جو صورتحال ہے ملک کے اندر، جس طریقے سے تمام جرنلز خود تو لے لیتے ہیں ایکسٹینشن، اور جو لوگ اصل میں قومی سرمایہ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس کو میرا خیال الطاف حسین ہی بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے؟ اسے حرامی پن نہ کہا جائے گا تو حلالی پن کہا جائے گا اس کو. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.